بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر اعتبار سے امت کے لیے ایک بہترین زندگی کا ہر پہلو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ کا بچپن، رسول اللہ کی جوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، پھر آپ کی مدنی زندگی، ان ساری چیزوں پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے ایسے بہت سارے امور رونما ہوئے رب العالمین کی طرف سے جو اس بات پر دلالت کرنے والے تھے کہ کچھ عظیم واقع ہونے والا ہے، ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ جو اس سے پہلے انسانی تاریخ میں نہیں ہوا۔ بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے کہ جو اس بات پر دلالت کر رہے تھے کہ نبی آخر الزماں کی آمد کا وقت قریب تر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت سے ہی مجھے ظاہر ہے جب بچہ یہ جو مدت ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے لیے یہ جو وقت ہوتا ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، انسان عورت میں چڑچڑا بنا جاتا ہے، تکلیف کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ جب سے میرے پیٹ میں آیا تو مجھے کسی لمحے بھی اس تکلیف یا اس درد کا احساس نہیں ہوا جو عام طور سے ایسے مواقع پر ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو ہے شام کی جانب سے چمک رہا ہے، اور وہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے والد کا سایہ بھی، مطلب ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے، ماں کے پیٹ میں بھی تھے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ ولادت ہوئی تو ظاہر ہے یہ بچہ تھا، پھر چونکہ جناب عبداللہ حضرت جو ان کے والد تھے جناب عبدالمطلب ان کے چہیتے بیٹے تھے، بہت زیادہ محبت تھی ان سے، بہت لاڈ تھا اپنے اس بچے سے جناب عبداللہ سے۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا زیادہ ہونا ایک فطری امر تھا کہ ایک تو یہ اس بیٹے کا بچہ ہے جو محبوب ترین بیٹا تھا، لخت جگر تھا، اور دوسرا اب اس پوتے کے والد کا بھی ظاہر انتقال ہو گیا، تو جو آپ کے دادا تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا، اور دادا ہی کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بالکل جب ولادت ہوئی ہے آپ کی تو چند دن آپ اپنی والدہ کے پاس رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 سے 5 دن تک والدہ کا دودھ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد چند دن جو ہے ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر چونکہ عربوں میں اس زمانے میں ان کے کلچر میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ بچوں کو جو دودھ پلانے کی عمر ہوتی تھی، جو بالکل چھوٹی عمر ہوتی تھی، اس میں بچوں کو وہ شہر سے باہر بھیج دیا کرتے تھے دیہات میں۔ اس کی کئی وجوہات تھی، ایک اس میں سے بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ جب بچہ دیہات میں چلا گیا ہے تو ایک تو وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، تو آب و ہوا بچے کے لیے، بچے کی صحت کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے ظاہر ہے اس کا بہت بنیادی کردار ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کی بستی میں بھیجنے کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اختصار سے میں پہلے بات کروں گا پھر ایک ایک پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 4 سال تک آپ بنو سعد کی بستی میں رہے، آغاز میں 2 سال، پھر اس کے بعد جو ہے 2 سال مزید آپ وہاں رہے، اس کی تفصیل ہم بات کریں گے۔ پھر 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر والدہ کے انتقال ہوا، 6 سال کی عمر تھی، اب والم اپنے دادا کی کفالت میں آتے ہیں، 8 سال کی عمر ہوتی ہے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر دادا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں، اور آخر تک جب تک ان کا انتقال نہیں ہوتا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی پرورش میں رہے۔ پھر اس کے بعد جو اس دورانیے کا اہم واقعہ ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیاد کے مقام پر بکریاں بھی چلائی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے بچپن مبارک جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دیکھتی ہیں کہ ایک نور جو ہے وہ چمک رہا ہے اور ان کے آنگن میں ایک روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے. پھر اسی طرح ملک شام میں اور دیگر جو علاقے تھے وہاں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے. آپ کی ولادت سے تقریباً 55 روز قبل واقعہ فیل ہوا. واقعہ فیل معروف ہے کہ ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے پوری لشکر کشی کی. اللہ رب العزت نے جو ہے ابابیل کے ذریعے سے اس کے پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو پورے خاندان میں بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ جو ہے ایک فرحت کا ماحول بن جاتا ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ تو ظاہر ہے ایک ایسے بچے کے ساتھ محبت فطرتاً زیادہ ہوتی ہے کہ جو یتیم ہو, جس کے والد نہ ہو. تو اب یہاں پہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا. دوسرا چہیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا چہیتا اور اتنا محبوب بچہ ہے تو اس کو دودھ پلانے کے لیے شہر سے باہر بھیجا جا رہا ہے, ایک دیہات میں بالکل جہاں نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں نہ ہی کوئی اور عزیز و اقارب ہیں, ایک الگ بستی میں بھیجا جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو بچے کو دور اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ دیہات میں جا کر ایک تو آب و ہوا اچھی ہوگی, بچے کی صحت پر اچھے اثرات پڑیں گے, اور دوسرا جو ہے بچے کی جو فصاحت و بلاغت, چونکہ آج بھی ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جو دیہات کے افراد ہوتے ہیں, اگر آپ زبان کو معیاری زبان اگر آپ سننا چاہیں تو آپ کو کسی گاؤں یا دیہات میں آپ جائیں تو وہاں آپ کو کوئی بھی زبان ہے اس کے گاؤں میں آپ چلے جائیں تو وہاں بہت معیاری زبان اور وہ اپنے پورے اصولوں کے تحت بولی جاتی ہے. تو فصاحت و بلاغت اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے بھی عرب لوگ بچوں کو وہاں بھیجا کرتے تھے. اب یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے, 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, اور 7ویں دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا جاتا ہے اور عقیقہ ہوتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, 2 نام رکھے گئے تھے. ایک نام آپ کی والدہ نے رکھا تھا اور دوسرا نام آپ کے دادا نے رکھا تھا. آپ کے دادا نے خواب میں دیکھا اور محمد نام اسی بنیاد پر انہوں نے رکھا کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ جس کی ہر زمانے میں اور تمام افراد جو ہیں اس بچے کی تعریف کریں گے, سب سے زیادہ تعریف کے قابل بچہ ہے. اسی طرح حضور کی والدہ نے آپ کا نام جو ہے احمد رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ والدہ کا دودھ پیا, 3 سے 4 دن تک. پھر چند روز تک سویبہ جو آپ کی ابو لہب کی جو ہے وہ لونڈی تھی اس کا دودھ پیا. اب پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ کو بھی اس مقصد کے لیے باہر بھیجنا تھا. لیکن مسئلہ یہ پیش آیا کہ جب یہ بنو سعد کا پورا قافلہ آتا ہے, یہ پوری ایک وفد آیا تھا جو یہاں مکہ المکرمہ کے مختلف بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور وہاں ان کو دودھ پلاتے تھے, اس پر ان کو اجرت ملتی تھی, اور پھر یہ دودھ پلانے کی جو ایگریمنٹ ہوتا تھا جب وہ مکمل ہو جاتا تھا پھر یہ بچے کو واپس کر دیتے. اب ہوا یہ کہ یہ جتنی خواتین تھی اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھی, لمبا سفر کر کے آئی تھی, ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ ہماری قسمت میں اور ہمارے ہاتھ وہ بچہ لگے کہ جو اچھے خاندان سے تعلق ہو, جس کے والدین ذرا مالدار ہوں, تاکہ ہمیں اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ زیادہ حاصل ہوں, کہ ہمیں وہ زیادہ ہماری مدد کریں گے, ہمیں زیادہ جو ہے اس کی اجرت زیادہ دیں گے. اب جو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو پورا قافلہ تھا ان میں سے ہر ایک خاتون کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خواتین آتی ہے آپ کے گھر پر, پتہ چلتا ہے کہ یتیم بچہ ہے تو وہیں سے واپس مڑ جاتا کہ یتیم بچہ ہے تو اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, تو ہمیں جو ہے ہمیں کون اجرت دے گا, اور ہمیں مطلب کوئی اتنا خیال, ظاہر ہے یتیم بچہ ہے تو اس لیے کسی نے خاص توجہ نہیں دی. اب ہوا یہ کہ جناب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ اور ان کے شوہر, انہوں نے ایک جب کہیں ان کو کچھ نہیں ملا, کوئی بچہ نہیں ملا, تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم اس یتیم بچے کو دیکھ لیتے ہیں, جو یتیم بچہ ہے جس کو کوئی نہیں لے رہا, تو ہم جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ یہ گھر میں داخل ہوئی, ان کو گھر میں داخل کیا گیا سیدہ حلیمہ کو, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے ہوئے تھے, تو اس بچے کے چہرے سے پردہ ہٹایا, کپڑا وغیرہ تھا تو وہ ہٹایا, اور بچے کو دیکھتے ہی بچے کے چہرے پہ جو نورانیت تھی, جو ہے چمک دمک تھی اس کے چہرے پر, اس نورانیت کو دیکھتے ہی حلیمہ نے بچے کو یوں چھپا لیا, ایسے کر کے, یوں جیسے ہم کوئی چیز چھپانا ہو تو ہم اپنا جسم آگے کر کے یوں اس پہ تھوڑا سا سایہ کر دیتے ہیں کہ یہ کسی کو نظر نہ آئے. تو یوں حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ کو چھپا لیا کہ اگر یہ چمک, یہ نور ان کے گھر والوں نے دیکھ لیا تو کہیں یہ بچہ یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں نہ دیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ بچہ ہمارے حوالے کریں, ہم بچہ لے کے جائیں گے. اب یہ پہلا واسطہ پڑ رہا ہے حلیمہ سعدیہ کو, یہ اسی سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا کہ چلیں ہمیں کوئی نہیں مل رہا تو ہم یتیم بچے کو لے جاتے, لیکن اندازہ نہیں تھا کہ یہ یتیم بچہ
ہمارے لیے کس قدر راحت اور کس قدر فراوانی کا باعث ہوگا، بس اسی میں کہ کوئی بچہ نہیں مل رہا تو ہم لے جاتے۔ اب حلیمہ جب سفر کر کے آ رہی تھی تو اس وقت عالم یہ تھا کہ حلیمہ کی جو سواری تھی اس قدر لاغر تھی کہ سب سے پیچھے پیچھے حلیمہ کی سواری چل رہی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، پیچھے بٹھایا تو سواری نے چلنا چھوڑ دیا، انہوں نے بچے کو اٹھا کے آگے بٹھایا تو سواری چلنا شروع ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ، کہ بیٹھنے کی برکت تھی کہ جو سواری پہلے اس قدر لاغر تھی کہ وہ ساری کی ساری سواریاں اس سے آگے ہی چلی جا رہی تھی، لیکن اب وہ اس قدر تندرست اور اس قدر فراوانی سے حامل ہو گئی ہے، اس قدر فروا ہو گئی ہے کہ اب ساری کی ساری جو سواریاں ہیں، سارے کے سارے جو افراد ہیں، وہ اپنی سواریاں لے کر حلیمہ کی اونٹنی کے پیچھے اور حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے۔ اب یہاں پہ سوری یہ غالباً جو حمار جس کو ہم کہتے ہیں دراز گوش اس پہ سوار تھی، تو وہ سب سے ان کی جو سواری ہے وہ سب سے آگے ہے، اور باقی سواریاں سب حیران ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر، بنو سعد کی بستی میں پہنچتے ہیں۔ اب بنو سعد کی بستی میں ان کی جو بکریاں وغیرہ ہوا کرتی تھی کمزور اور ایسی کہ بمشکل ایک وقت میں دودھ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے بنو سعد کی بستی میں، تو دیکھتے ہی دیکھتے حلیمہ کی بکریاں وہ اس قدر جو ہے تر و تازہ ہو جاتی ہیں، اس قدر دودھ سے بھر جاتی ہیں کہ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ کی برکات اور ثمرات کا اظہار اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس طرف بھی حلیمہ کی بکریاں چلی جاتی تھی اس جگہ اگر کوئی سبزہ نام کی کوئی چیز بھی نہ ہوتی، حلیمہ کی بکریوں کے گزرنے کی دیر ہوتی تو وہاں سبزہ ہو جاتا ہے۔ اور جو دیگر افراد تھے، جس دیگر خاندان تھے، وہ اپنی بکریوں کو باہر نکالنے کے لیے انتظار کرتے تھے کہ حلیمہ کی بکریاں نکلیں گی تو ہم اپنی بکریاں ساتھ لے کر چلیں گے، ان کے ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ حلیمہ کی بکریاں جہاں جاتی ہیں وہاں سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال یہاں گزرے، اور یہ سب حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور مطلب عجیب کرشمات ہو رہے ہیں۔ 2 سال ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب برکتیں دیکھ لی انہوں نے، رسول اللہ کی آمد سے کیا کیا چیزیں جو انہوں نے دیکھی، تو اب ظاہر ایگریمنٹ تھا 2 سال کا کہ 2 سال تک بچہ ان کے پاس رہے گا، 2 سال بعد وہ بچے کو واپس کر لیں، لیکن ان کا دل نہیں مانتا تھا۔ دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں تھی کہ اس بچے کو حلیمہ سعدیہ چاہتی تھی کہ اس بچے کو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھیں، اس لیے کہ اس بچے کے آنے کے بعد جو برکتیں اور جو فراوانیاں شروع ہو گئی ہیں، ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ فراوانیاں کسی بھی وقت ختم ہو، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ چنانچہ مکہ المکرمہ وہ لے کے جاتی ہیں، ظاہر ہے 2 سال کا ایگریمنٹ تھا، لے کے تو جانا تھا، یہاں سے ان کو بچے کو لے کر گئی ہیں، تو وہاں جا کے والدہ سے کچھ، مکہ میں اس وقت حالات ایسے تھے، آب و ہوا میں کچھ مسائل تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ یہاں کی آب و ہوا درست نہیں ہے تو آپ 2 سال کے لیے مزید اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اب حلیمہ سعدیہ جو ہے 2 سال کے لیے جو ہے دوبارہ لے آتی، دوبارہ وہی فراوانیاں، اور پھر ایک چیز اور بھی یہاں آپ نوٹ کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشو و نما تھی، جو آپ کا بڑا ہونا تھا، وہ بہت تیزی کے ساتھ حضور نے بڑا ہونا شروع کیا اور بہت جلد بولنا شروع کر دیا تھا حضور نے۔ حلیمہ کی صاحبزادی تھی، ان کے ساتھ حضور جو ہیں وہ حضور کو لے کر بکریاں چرانے بھی جو ہے حضور اپنے ساتھ حضور کو بھی لے کے جایا کرتی تھی۔ اب جو شق الصدر کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو واپس جو ہے آپ کے والدین کے پاس، آپ کے والدہ کے پاس لے کر جانے پر مجبور ہوئی، تو اس میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں تھیں اور بہت ساری اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے مصلحتیں تھیں، وہیں ایک مصلحت یہ تھی کہ حلیمہ یہ چاہتی تھی کہ یہ جو برکات ہیں، یہ جو رحمتیں ہیں، یہ جو فراوانیاں ہیں، یہ جو ثمرات جو ہمیں اس کی وجہ سے مل رہی ہیں، یہ ہمارے گھر تک محدود ہیں، یہ ہم ہی کو ملتے رہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ ثمرات، یہ فوائد، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ پوری کی پوری انسانیت تک کے لیے پہنچی۔ اس لیے جو ہے شق و صدر کا واقعہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آپ کے والدین، آپ کی والدہ کے پاس لے جایا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کے پاس آتے ہیں، والدہ کے ساتھ جو ہے، اچھا یہ بنو سعد میں جو حضور رہے ہیں یہ 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ پہلے 2 سال، پھر دوبارہ 2 سال، میں بتا چکا ہوں۔ اچھا یہ جو بنو سعد والی بستی ہے جہاں پہ حضور کو دودھ پلایا گیا جس بستی میں، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیے گا، یہ اس کا نقشہ ہے، تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ 4 سال حضور جو ہیں بنو سعد کی بستی میں رہے، یہ آپ دیکھیے گا، یہ مکہ المکرمہ، یہ بالکل آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، طائف سے تھوڑا سا آگے، مکہ سے ہم باہر کو نکلتے ہیں، یوں آتے ہیں تو یہ طائف سے ہو کر آگے یہ ایک جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے بنی سعد، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے کر جایا گیا، یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے،
یہ آپ دیکھیں، یہ بھی اسی بستی کی تصویر ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دودھ پیا۔ اب جب بنو سعد کی بستی سے واپس آئے ہیں تو ظاہر ہے حضور کی والدہ ماجدہ موجود تھی۔ تو رسول اللہ تب 4 سال کے تھے، سیدہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ گزارے ہیں، اور 2 سال کے بعد جب حضور 6 سال کے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جناب عبد المطلب کی پرورش میں آتے ہیں۔ اور والدہ کا انتقال ہوا تھا یہ مدینہ سے باہر ابوا کے مقام پر، آئیے اس کی تصویر آئے گی۔ اور دادا کا انتقال مکرمہ میں ہی ہوا، 8 سال کے جب حضور ہوئے تو دادا بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہیں چچا جو جناب ابو طالب تھے ان کی سرپرستی میں آئے، اور ان کا جا کے انتقال ہوا تھا بعثت کے 10ویں سال میں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا آپ ذرا دیکھیے گا، یہ مدینہ ہے، تو مدینہ میں حضور کا ننھیال جو تھا وہ مدینہ میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنے بچے کو ننھیال لے کر گئی تاکہ وہاں جا کے رشتہ داروں کو بچے سے ملوائیں۔ واپسی پر مدینہ سے مکہ آ رہی تھی تو ابوا کے مقام پر پہنچ کر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا یہاں ابا کے مقام پر انتقال ہوا۔ اس سفر میں والدہ کے ساتھ آپ کی والدہ کی جو باندی تھی ام ایمن، ان کا بھی وہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو یہاں ابوا کے مقام سے مکہ مکرمہ جو ہے آپ کی والدہ کے انتقال، والدہ کو یہیں دفن کیا گیا۔ تو وہاں دفن کرنے کے بعد جو ہے مکہ مکرمہ وہ ام ایمن جو ہے حضور کو لے کر آئے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھیے گا میدان بدر کے قریب افوا جگہ ہے جہاں پہ حضور کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد بھی اپنی والدہ کی قبر پر آتے رہے، اور آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ گئے۔ تو یہ بدر کے قریب کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے چچا دادا تھے تو دادا کا انتقال یہاں پہ ہوا ہے، یہ آپ دیکھیے گا الجحون الحجون لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ مکہ کے اندر ہی ایک جگہ ہے، یہاں پہ آپ کے دادا کا انتقال ہوا اور یہیں پہ ان کی تدفین بھی ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے کہا کہ اپنے چچا کی کفالت میں آتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے سب سے محبوب ترین بندے، یعنی اللہ کے خزانے میں آپ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی شخص نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے بچپن سے ہی، بلکہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو والد کا سایہ اٹھ گیا سر سے۔ 6 سال کے ہوئے والدہ یعنی تھوڑے سے بڑے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہوئے، میرے دادا سے بھی محبت ملی، لیکن 2 سال بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ چچا جنہوں نے رسول اللہ کو آخر تک پرورش کی، حضور کی آخر تک اپنی کفالت میں رکھا، لیکن انہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا۔ جناب ابو طالب نے تو یعنی اس پیغام کو ہی نہیں مانا جو پیغام حضور لے کر آئے۔ تو آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ تو در حقیقت اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی اس بچے کو، یہ تو بچے کو یہ نبی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے سرداری حاصل کرنے کے لیے اپنے خاندانی جو ایک بڑھوتری تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے، خاندانی جاگیرداری کو قائم رکھنے کے لیے اس خاندان نے، قریش نے ایک بچہ تیار کیا، اور اس بچے کو اس کے والد نے، اس کے دادا نے اور اس کے دیگر رشتہ داروں نے تیار کیا تاکہ وہ یہاں پر جزیرت العرب میں اپنی سرداری قائم کر سکیں۔ تو یہ نبی وغیرہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی وہ سارے کے سارے سہارے اٹھا دیے، اور سارے سہارے اٹھا دینے کے بعد مجبور کر دیا اس بات پر سوچنے پر کہ آخر اس بچے کے پاس جو اتنا علم آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ کوئی والد نہیں ہے، والد نے پرورش نہیں کی، دادا نہیں کر پائے، والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر جس چچا نے عمر بھر ساتھ دیا انہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا، تو آخر یہ اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو لا محالہ ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ اس بچے کے پاس جتنا علم آیا وہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، یعنی کسی کو شک اور شبہ کی اور سوال کی کوئی گنجائش تک باقی نہ رہے، تو اس لیے نے سارے کے سارے یہ جو سہارے تھے اور یہ جتنے رشتے تھے ان کو اٹھا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی جو ہے کسب معاش اور اس کی طرف رسول اللہ بالکل اپنی چھوٹی عمر سے ہی آپ اس طرف متوجہ ہوئے، اور ابھی 10 سال کے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کر دی۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے، ایک غزوہ تھا، تو ایک جنگل سے گزر ہوا تو پھل ہوتا ہے جنگل کا پھل، اب مجھے اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، ثمر العراق، اب اس کا نام ذہن سے غائب ہو گیا، بہرحال آتا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ تو یہ ایک جنگلی پھل تھا، تو صحابہ وہ درخت سے اس پھل کو اتارنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس میں سے وہ دانے اٹھاؤ، وہ دانے اتارو جو کالے ہوں، علیکم بالاسود من ثمر العراق فانه اطیب، کہ ان میں سے جو کالے کالے دانے ہیں وہ چنو اس لیے کہ وہ میٹھا ہوتا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا پتا؟
آپ تو کبھی جنگلات اور اس طرف آئے نہیں، تو آپ کو کیا پتا کہ یہ والا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، جو کالے کالے دانے یہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں؟ تو حضور نے اس موقع پر اپنے صحابہ سے کہا کہ دراصل میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت میں جو ہے چند دراہم کے عوض جو ہے میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا، چند قراری، چند قیرات، چند سکوں کے عوض جو ہے میں اجیاد کے مقام پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ آپ دیکھیے گا، اجیاد آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا، یہ حرم سے اچھے خاصے فاصلے پر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر بکریاں بھی چرائی۔ اور پھر اسی موقع پہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام کے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اللہ رب العزت کی جہاں، اور بہت ساری حکمتیں، وہیں ایک حکمت یہ بھی جو ہے پورے کے پورے ریوڑ کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جس پر آپ سختی نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کا سختی کرنے پر دل کرتا ہے۔ تو رسول اللہ کو جو ہے ایک تو صبر پیدا کروانا مقصود تھا، دوسرا تربیت مقصود تھی کہ بعد میں حضور نے پورے کے پوری امت کو سنبھالنا تھا، تو ابھی سے ہی رسول اللہ کی بچپن سے ہی تربیت کی جا رہی ہے۔ اور بھی اس کی بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے مقاصد تھے۔ پھر ایک بڑا مقصد کہ بچپن سے ہی رسول اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ آپ کسب معاش کی طرف جائیں، آپ جو ہیں اپنے کام کاج اور کچھ کمانا اور اس کی محنت کی کمائی اور اس کی طرف حضور جائیں۔ اب دیکھیں آپ، یہ 12 سال 10 سال کی عمر میں بکریاں چرائیں، پھر 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، پھر باقاعدہ تجارت میں رسول اللہ انوالو ہوئے۔ تو یہ شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب معاش کی طرف توجہ فرمائی۔ تو ہماری جو آج کی گفتگو تھی اس میں ہم بنیادی طور پر رسول اللہ کی ولادت پہ اختصار کے ساتھ بات کر چکے، پھر آپ کی جو 2 سال 4 سال آپ کے بنو سعد میں گزرے اس پہ ہم تھوڑی سی مختصر انداز میں بات کر چکے، اور پھر والد اور والدہ کا انتقال، پھر دادا کا انتقال، اور پھر 10 سال کی عمر میں بکریاں چرانا۔ تو یہ ہماری آج کی گفتگو یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں، آج کی گفتگو کے حوالے سے بھی، اور جو ہمارے گزشتہ 2 لیکچرز ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔